اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو سورہ کوثر کا ایسا مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو اگر آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا نا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہوئی، مراد ہوئی، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی مراد بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بھائی بہن چلتے پھرتے کسی بھی وقت اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نا، ساری زندگی ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ساری زندگی اگر آپ کی تنگ دستیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر چکی ہے، پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی لائے گا، اتنی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ لوگ اگر آج بالکل کنگال ہو چکے ہو، آج بالکل فقیر ہو چکے ہو، انشاءاللہ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے حالات کو فوری طور پر بدل دے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس گلی سے ہو، اس ویڈیو کو پہلے کمپلیٹ دیکھ لینا، اس عمل کو سمجھ لینا، اور عمل کو جیسے ہی سمجھو کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے بعد اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، بس سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اگر اس طرح کے وسوسے اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جو وظیفہ جس ترتیب سے، جس کوانٹٹی میں بتاؤں، اسی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے یہ سورہ کوثر کا۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر تو اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ کو سورہ کوثر کا وہ عمل بتاؤں گا کہ اس عمل کو میں نے کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے، اور لوگوں کے حالات کو ایک ایک دن میں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ تنگ دستیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا شخص جو سالوں سال سے بے روزگار ہو اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہو کہ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، اور میں نے یہ وظیفہ اس کو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتا دیا اور کئی مرتبہ بتایا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایک دن پہلے جب اس کی جیب خالی تھی اور ایک دن بعد جب اس نے یہ وظیفہ پڑھا، ابھی صبح وظیفہ پڑھا اور شام تک لاکھوں میں کھیل رہا تھا، ایسے کئی دوست احباب موجود ہیں میرے پاس۔ جس بھائی بہن کو یقین نہ ہو مجھ سے واٹس ایپ پر آ کر نمبر لے لے، خود معلوم کرے۔ کئی ایسے دوست احباب، بھائی بہن موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے ایک دن کے عمل سے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھا، اور لوگوں کی خالی جھولیاں ایک ایک دن کے اندر بھر گئی۔ ایک ایک دن میں لوگوں کے حالات بدلے ہیں، تقدیر بدلی ہے، قسمت کے بند دروازے کھلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، نہ ہی اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جب دل کرے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ ہزاروں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے سے بڑے قرضے ہیں، چاہے آپ پر 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے آپ پر 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو،
اس وظیفے کو آپ لوگ چاہے صبح میں پڑھ لو، دوپہر میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، ایک دن میں آپ کو ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، کالج، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے تو پوری زندگی میں ایک دن پڑھیں، چاہیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، براہ کرم پوری آخری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا۔ سکون سے، اطمینان سے جب اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 1 منٹ کا وقت پہلے سے مقرر کر لیجیے گا کہ ہمیں اس وظیفے کو 1 منٹ تک پڑھنا ہے، مطلب 1 منٹ کا وقت نکال لیں، اب آدھی منٹ میں پڑھ لیں، پونی منٹ میں پڑھ لیں، میکسیمم ٹائم اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کا 1 منٹ لگتا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا۔ تو 1 منٹ کا وقت جس دن پڑھنے لگیں پہلے سے نکال لیں۔ اب یہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران کسی سے نہ ہی آپ کو بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ آپ کو وظیفے سے ہٹانی ہے، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دماغ آپ کو صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پہ لگانا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوست، بھائی، بہن، احباب 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی، جب اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں، اور آدھی 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے پورا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو یا جو آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوراً آپ کو اسی وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام ساتھی، بھائی، بہن، دوست، احباب، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی 1 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد پڑھتے رہیں، یا محمد، یا محمد۔ پہلا وظیفہ سورہ کوثر کے اس عمل میں آپ لوگ جب اس عمل کو کرنے لگیں، سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیا آپ نے، فوراً اس کے بعد آپ کو یا محمد کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ تمام ساتھی، بھائی، بہن، دوست، احباب 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ یا محمد کا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگوں نے پڑھ لیا 11 مرتبہ، تو فوراً اس کے بعد اسی وقت آپ کو ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا آسان سا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے یا مسبب الاسباب۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ سب سے پہلے آپ نے
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا۔ 11 مرتبہ جیسے ہی آپ نے یا محمد کا وظیفہ پڑھا، اس کے بعد آپ کو یا مسبب الاسباب کا وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیں تو اسی وقت آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں آخر میں، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانیاں ہو، دکھ تکلیف، بیماریاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔